پوچھا ہے کہ کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ جائز ہے؟ بہت سارے ائمت و منفر، اور بات یہ ہے کہ خودکش مسلمان ہے یا کافر۔ اگر خودکشی کفر نہیں ہے تو پھر مجرم سے مجرم مومن کا جنازہ جائز ہے، البتہ بڑے لوگ، اونچے علماء، بزرگان دین، وہ اس میں شریک نہ ہوں۔ اور بعض لوگوں نے بطور تنبیہ کے اور تخلیص کے کہا ہے کہ اس کا جنازہ چھوڑ دیا جائے تاکہ لوگ اس قبیح فعل سے توبہ کر لیں۔ اگر وہ بچ جائے خودکشی سے تو بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب تو ہے، توبہ استغفار کرے۔ آج کل ہمارے نوجوان کرکٹ کی طرف بہت زیادہ مائل ہو رہے ہیں۔ وہ تو آپ ٹیلی ویژن پہ اس کو جو دکھائیں گے وہی کریں گے۔ آپ انہیں بخاری شریف اور ہدایت کے درس دکھائے تو اس کے عاشق ہو جائیں گے، اور آپ اسے کھلاڑیوں کے کھیل تماشے دکھاتے رہے، وہ تو چینلوں کے تابع ہے۔ خاص طریقے سے مغربی پروپیگنڈا اس قسم کی چیزوں کو آگے ابھار رہی۔ باقی کرکٹ کھیلنے میں تو بظاہر کوئی ایسا نقصان نہیں ہے۔ امام محمد سے امام شافعی نے پوچھا تھا کھیل کود کا، تو انہوں نے کہا اگر نمازیں ضائع نہیں ہیں اور دین کو نقصان نہیں ہے تو جائز کھیل جائز۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے درجات کے طلباء کو مسجد میں کرکٹ کی باتوں میں مشغول نظر آتے دیکھا ہے۔ بہرحال طلباء بھی انسان ہیں، انسانوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اس امام مالک کے درس میں ہاتھی اور اونٹ کا قصہ ہوا ہے، موطا میں موجود ہے، تو طلباء کرکٹ کی باتیں کر سکتے ہیں۔ طلباء کے منہ پہ ایسی کوئی پابندی تو نہیں ہے، البتہ اس کو ضروری باتیں نہ سمجھے۔ اور یہ سب اساتذہ اور ناظم اور محتمم کی تعلیم و تربیت پر ہے کہ وہ طلباء کی تعلیم و تربیت سے غافل نہ ہوں اور وقتاً فوقتاً انہیں کہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ پوچھنا یہ تھا کہ مسجد کے اخراجات کے لیے چندہ کرنا درست ہے؟ تو بعض علماء کے مسجد کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ ہاتھ نہ پھیلاؤ، جولی پھیلاؤ، ہاتھ نہ پھیلاؤ، اس میں کیا آئے گا؟ چادر بچھاؤ۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی اور پھر حضرت بلال نے چادر بچھائی، اور اس میں خواتین نے مورکیاں اور ٹیکے، انگوٹھیاں، ہار، یہ سب جمع کیے۔ دین کے کام اور خیر کے کاموں کے لیے چندہ کرنا عظیم عبادت اور ثواب ہے۔ حضرت سوال یہ کہ جب بارش ہوتی تو بارش کا پانی بلڈنگ کے باہر جو آتا ہے ماشاءاللہ سبحان لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں ٹکرا کر زمین پر گر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دماغی توازن میں تیرا فرق ہے۔ سود کی مختصر تعریف: مال کے بدلے میں مال بغیر عوض کے، اس کو سود کہتے ہیں۔ سلام کے بعد یہ کہ میرے خالہ زاد بھائی کو ڈاکٹر نے نیچے بیٹھنے کو سختی سے منع کی، اس نے وہ نماز بھی کرسی پر بیٹھ کر رکوع سجود اشارے سے، اب ایسی صورت کو قیام کرنا چاہیے، رکوع سجود نہیں۔ قیام تو کر سکتا ہے، جب رکوع سجدے کا وقت آئے جو کرسی پر بیٹھ جائے، اشارہ کرے رکوع کے لیے کم اور سجدے کے لیے زیادہ۔ باقی سجدے کے لیے سامنے کسی چیز کے رکھنے کی ضرورت نہیں، جیسے بعض مسجدوں میں بینچ سب فضول حرکت ہے، وہ اشارے سے ہی نماز ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد گھر آتے آتے اگر کچھ دنیاوی باتیں بھی کی تو گھر آ کر اشراق پڑھنے سے بھی حج عمرے کا سے انشاءاللہ۔ اس سال ایک سال کے بچے کو چھوڑ کر حج پر جایا جا سکتا ہے اگر معقول انتظام ہے اور بچہ خالہ یا اپنی نانی یا دادی کے ساتھ وہ مانوس ہو چکا ہے اور بچہ نقصان اس کو نہیں پہنچے گا، صحت کو تو خیر ہے، ورنہ فقہاء نے اجازت دی ہے کہ چھوٹے بچوں کے بڑے ہونے تک مائیں انتظار کر لیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں وضو بنا رہا ہوں، اتنے میں آپ آئے اور کہا کہ ایسے نہیں، اس طرح کرتے ہیں۔ بہرحال عبادات کے طریقے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ کیا دارالعلوم دیوبند سے پہلے ہمارا مسلک کوئی اور تھا؟ ہم تو اہل سنت والجماعت ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت صحابہ اور نبی کے ماننے والوں کو کہتے ہیں۔
امام ابو حنیفہ کی فقہ پر اعتماد ہے تو حنفی کہلائے، اور ہندوستان میں تمام کفریات، شرک، بدعت، اہل زیغ و ضلال اور اہل باطل کے مقابلے میں نمایاں خدمت دارالعلوم دیوبند اور ان کے حضرات کی ہے۔ اس وجہ سے پہچان کے لیے دیوبندی کہلائے، کوئی حرج نہیں، لیکن جو ترتیب میں نے بتائی اس میں ذہن میں رکھو کہ ہم اصلاً مسلمان اہل سنت والجماعت ہیں۔ فقہ میں امام اعظم کے پیروکار ہونے کی وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں، اور اکثر مشائخ اور اساتذہ کی تعلیم و تربیت دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ہے، اس لیے دیوبندی۔ مرد کا ریشمی لباس پہننا حرام ہے، اگر کپڑا ریشمی اور کاٹن دونوں ہو تو جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت آمین، جزاکم اللہ۔ ہم مرنے والے کا سوئم دس وغیرہ نہیں کرتے، لیکن کیا غریب رشتے دار 3-4 جمعرات جمع ہو کر مرنے والے گھر قرآن پڑھ سکتے؟ کوئی حرج نہیں۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ مرنے والے کے گھر کا کھانا کھانا دل سخت ہو جاتا ہے؟ یہ مشہور ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ جس کے ہاں میت ہوئی ہے ان کے گھر جو کھانا پکتا ہے مردے کے ایصال ثواب کے لیے، اگر یہ مسئلہ ہے کہ دل سخت ہوتا ہے تو پھر کس کو کھلائیں گے؟ وہ کون ہے جن کا دل سخت ہونا چاہیے؟ طلباء کو، مدرسے والوں کو، فقیر مسکینوں کو، کیا وہ سنگ دل ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ مہربان، کریم، رحیم وہ ہوتے ہیں۔ ہاں، طعام المیت یمیت القلب کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز کھانا جیسے سوئم کا، چیلم کا، برسی کا، جمعراتوں کا، گریٹے کا، یہ حرام ناجائز تو ہے ہی بدعت، اس لیے وہ دل کو نقصان دے سکتا ہے۔ کسی بیمار کی صحتیابی کے لیے بکرے کے صدقے کی نیت کی، لیکن اس دوران کوئی بہت ضرورت مند شخص مل جائے تو کیا وہ رقم اس کو دینے صدقہ ادا ہو جائے گا یا بکرے کا صدقہ ضروری ہے؟ اگر اتنی ہی رقم اور اس ارادے سے کہ بھئی یہ مستحق اور مسکین زیادہ ہے، میرا خیال سے اللہ اس کے بدلے میں بلا ٹال لے گا اور بہتر ہوگا۔ ادھار دی ہوئی رقم کو بعد میں صدقے کی نیت کر سکتے ہیں۔ بندہ اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں، گھر میں ہر وقت ٹی وی اور گانے چلتے، گھر کا ماحول بہت خراب ہے، بچے بھی گانے اور ناچ سیکھ رہے ہیں اور ہر وقت ڈانٹ کھانے کی وجہ سے ضدی ہوتے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اگر بندہ الگ گھر لے سکتا ہے، فقہا نے تو لکھا ہے کہ شادی کے ساتھ ہی بندہ اپنے علیحدہ گھر میں رہے، یعنی کمرہ اور باورچی خانہ علیحدہ ہونا ضروری ہے۔ علامہ علی شیر حیدری صرف مقرر و خطیب تھے، محقق اور بڑے عالم بھی، سنا ہے کہ علوم پر بھی ان کی نظر تھی۔ ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ کبھی نہیں ہوا، یہاں تشریف لاتے تھے، بڑے ادب و احترام سے رہتے تھے، بہت نیک صالح تھے، لیکن میں نے سنا ہے کہ مولانا علی شیر حیدری کی نظر علوم میں وسیع تھی، اور وہ عام طرز کے مقرر و خطیب نہیں بلکہ ایک محقق عالم بھی تھے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ خدا آپ کو صحت تندرستی عطا کرے، آپ کی عمر دراز کرے، برکت آمین۔ کیا یہ بات درست ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 10 شیطان بھی پیدا ہوتے ہیں؟ مجھے روایت معلوم نہیں ہے۔ 10 شیطانوں کی کیا ضرورت؟ ایک شیطان کافی ہے پورے عالم کے لیے۔ کیا شیطان نے اللہ سے انسانی خون میں سرایت کرنے کی اجازت مانگی؟ اللہ سے مہلت مانگی اور وہ مہلت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ایسا ہے کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، بخاری کی حدیث میں ہے کہ انسانی خون میں بھی دوڑتا ہے۔ کیا اقامت کے وقت حی علی الصلاح کے وقت دائیں طرف اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں طرف منہ پھیرنا چاہیے؟ جی بہتر ہے۔ صرف مولانا عبدالحی نے سیاح میں اس کو منع کیا ہے، عام طور پر 99% عمل اس کے خلاف ہے، لیکن باہر نہر تبیین فتح القدیر انڈیا سب میں لکھا ہے کہ موڑ لے، بہتر ہے۔ مفتی صاحب اللہ آپ کو عافیت مغفرت عطا فرمائے کہ آج اس دور میں اللہ نے ہمیں آپ جیسے عالم عطا کیا، آمین۔ میرے سوال ہے کہ احیاء العلوم جن دیور 305 میں ایک حضرت خضر نے حضرت محمد سے 10 وظائف سیکھ کر شیخ ابراہیم تیمی کو تعلیم کی ہے، اس کی برکت سے آپ کو محمد کو خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ بہرحال خضر کا معاملہ روحانی سا ہے، کسی بزرگ کو آتے ہیں اور ان کو چیزیں بھی دیتے ہیں،
اور ویسے بھی احیاء العلوم امام غزالی کا بہت اچھی کتاب ہونے کے باوجود ان میں ضعیف روایات زیادہ ہے. آپ نے پچھلے بار وطر کا فرمایا کہ وطر کے موہوم قضا 4 ہے، معلوم قضا 3 ہے. اب موہوم قضا کے بارے میں وضاحت کیجیے. اس کو دوبارہ دارالفتاء لکھ کے بھیجیں. خضر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کب تک زندہ ہے، درست بات یہی ہے. والجمہور علی انہ حی، فتاوی حدیثیہ میں ہے. اگر کسی کو قطرے نکلنے کی بیماری ہو تو پاکی اور ناپاکی کا تصور بیان کیجیے. اگر کسی کو قطرے کی بیماری ہو تو اول تو علاج کرے، پھر وہاں روئی بھرے، پھر وقت سے پہلے وضو استنجا کرے، پھر اگر جماعت میں آتا ہے ویسے نہیں تو جماعت چھوڑ دے، پاک نماز پڑھنے کی کوشش کرے. مسلم گزارش ہے کہ عوام اہل سنت والجماعت دین بیزاری، بزرگوں کی صحبت سے دوری، مطالعے کی کمی کے باعث باطل کے پھیلائے گئے شکوک و شبہات میں مبتلا ہے. اکابرین امت حتیٰ کہ اکابر صحابہ کے بارے شکوک کرتے ہیں. اس سلسلے میں روافض ناصبی کے پراپیگنڈے کے برخلاف مسلک اہل سنت کی رائے اعتدال سے عدم واقفیت عوام کی گمراہی کا سبب ہے. آپ سے گزارش ہے کہ انہی لوگوں کے پھیلائے گئے پراپیگنڈے کے رد کے لیے درج ذیل سوالات کے جوابات دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم اگر بار تو وہ عمر ہوتے. اس حدیث کا حوالہ مسند امام احمد اور فضائل عمر فتح الباری دونوں میں موجود ہے. درست اور صحیح روایت ہے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ قصاص عثمان کے دعوے میں علی کے ایک صاحبزادے نے علی کے اور ایک صاحبزادے نے معاویہ کے موقف کی موافقت کی؟ یہ ایک تاریخی سرگزشت ہے. مشہور ہے روافض کے ہاں کہ حضرت حسن معاویہ کو حق پر سمجھتے تھے اور حضرت حسین دوسری رائے رکھتے. تو اجتہادی مسائل ہے، اس میں آپ فریق کیوں بنتے ہیں؟ اور اس سلسلے میں عوام کا کیا کام ہے کہ وہ اس پہ پڑھ رہے ہیں؟ ہم اس قسم کے مسائل کے قضایا عوامی مجالس میں مفید نہیں سمجھتے. یہ بخاری اور ترمذی کے درس کے مسائل ہیں. کیا معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کی بیعت کی تھی؟ بظاہر بیعت نہیں ہوئی. بٹ اور جھینگے کھانا کیسا ہے؟ بٹ تو درست اور صحیح ہے، صحیح طرح صاف ستھری بنی ہو تو معدے کے بہت امراض کا علاج ہے. باقی جھینگا مچھلی نہیں ہے، اس لیے فقہ حنفی میں حرام اور ناجائز ہے. صرف مکروہ کہنا کافی نہیں ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں جھینگے کو حرام، ناجائز اور حشرات الارض اور کیڑا لکھا ہے. اس لیے اس کا کھانا مناسب نہیں، اس کو ترک کرنا واجب ہے. اور کم قسم مچھلی ہے کہ جھینگا کھانے لگ گئے کیا؟ کل کئی چپکلیاں اور چیزیں نہ کھانے لگے. نماز میں سجدے کی حالت میں جسم کے کتنے اعضاء کا زمین پر لگنا فرض ہے؟ پیشانی کا، ناک کا اور ہاتھوں کا 7 اعضاء لگتے ہیں. یہ یسجد بسبعۃ اعضاء. فرضیت تو ناک اور پیشانی رکھنے سے ادا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ طویل و آمین. ہم علموں کو آپ سے استفادہ کیا آمین. اللہ تعالیٰ میں آپ کی صحبت کا فائدہ آمین. کیا سگریٹ بنانے والی فیکٹری اور تمباکو کاروبار کرنے والی کمپنی ملازمت جائز ہے؟ جائز ہے. نمازی کے آگے سے گزرنے پر سخت وعید ہے. اگر کوئی نمازی کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو یا بیٹھ جائے تو کیا حکم ہے؟ یہ ایک ہیلا ہے تاکہ لوگ بچیں، اس لیے اس کو ثواب ملے گا. پہلی صورت میں تو نمازی متاثر نہیں، جبکہ دوسری صورت میں نمازی کی نماز میں خلل ہو. خلل سے بچنا ضروری ہے. اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. اگر کسی عورت کے حمل ہو تو وہ قرآن پاک کی کون سی صورت کی تلاوت کرے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کے لیے سورہ مریم. نہ، ہرگز نہیں. سورۃ الرحمن پڑھنا مفید ثابت ہے. سورۃ الرحمن پڑھی جائے تو لڑکا ہی ہوگا، وہ خوبصورت ہوگا اور زچگی کی تکالیف بھی رفع ہو جائے. بہتر یہ ہے کہ حالت حمل میں سورہ رحمان یاد کر لی جائے. اس زمانے میں غلام اور لونڈی کا خریدو جائز ہے؟ نہیں. اور اس کے شرائط کیا ہے؟ شرائط موجود ہی نہیں ہے، اس لیے اب ضرورت نہیں ہے اس کی. صرف ایک صورت باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود یا نصارہ پر مسلمانوں کو جنگ کے ذریعے فتح دے تو یہودیہ اور نصرانیہ یا ان کے مرد اور عورتیں جنگ میں حاصل ہونے کے بعد کمانڈر ان چیف اور امیر المومنین کی اجازت کے بعد
مجاہدین میں اور فوجیوں میں تقسیم ہوگی اور وہ غلاموں کا نیزے بنیں گے. باقی بازار اور منڈی ان کی سرد ہو چکی ہے. ایک استاد صاحب اپنے 10 شاگردوں کو سبق یاد کرا رہا ہو اور درمیان میں آیت سجدہ آ جائے تو کیا اس کی آیت سننے پر ایک بار سجدہ کیا، ایک مجلس میں ایک آیت پر سجدہ کر لیا جائے پھر 100 بار پڑھ لی جائے، دوسرا سجدہ نہیں ہے، شرع وقایہ نہیں. آپ نے آگے کیا غلط لکھا ہے؟ شرع وقایہ میں لکھا ہے کہ ایک آیت ایک مجلس میں جتنی دفعہ پڑھی جائے، سجدہ پہلے کیا جائے یا بعد میں کیا جائے، ایک ہی سجدہ ہوگا. اگر ہم نے کسی سے ادھار لیا اور ہم بھول جائے، وہ بندہ بھول جائے جس سے ادھار لیا ہے، تو ادا کرنے کا طریقہ ہے یاد آنے پر ادا کر لیں، بھولتے ہوئے تو ادا نہیں ہوں گے. یہ شخص پچھلے 2 سال سے سودلی لین دین، شراب نوشی، ناچ گانے کی محافل میں شرکت جیسے گناہوں میں ملوث تھا. 1 ماہ گناہوں سے تائب ہو چکا، البتہ سابق امور ملوث ہونے کی وجہ سے مقروض ہو چکا. اب اس کی ملکیت میں کچھ بھی باقی نہیں. کیا ایسے شخص کو جب تائب ہو چکے مجبور ہے اس کا سسل زکوٰۃ کی مد رقم دے کر، اگر یہ سچ ہے کہ اس نے ان تمام جرائم سے واقعتاً توبہ کی ہے تو اس کا بھرپور تعاون کرنا کہیں سے بھی بہت مناسب ہے. میں ایک سرکاری ملازم ہوں، ہمارے جو مین آفس ہے اس میں ہمارے جو بل وغیرہ جائے ہیں وہ رشوت کے بغیر پاس نہیں ہوتے. وہ 100% درستی کیوں نہ ہو، کچھ فیصد رقم رشوت کی مد میں دینی ہوتی ہے، ورنہ وہ بار بار اعتراض لگا کر واپس کرتے ہیں. اس سے مولانا صاحب کیا بل پاس کروانے کے لیے کچھ رقم دی جا سکتی ہے؟ پہلی بات یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ ناجائز رقم دینا اور لینا دونوں میں فرق ہے. لینا ہر حال میں حرام ہے اور دینا جب عزت یا نوکری یا کچھ آرام اور سکون خطرے میں ہو تو دے سکتے ہیں. ہدایہ کتاب الصلح میں ہے یجوز دفع رشوت لدفع الظلم، ظالموں سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے. ابھی آپ خود دیکھیں کہ آپ کس کنڈیشن میں ہیں، گنجائش تو نکلے گی، البتہ بچنے میں عافیت ہے. حج پر جانے کا ارادہ ہو، کچھ رقم ہو تو کیا قرض لے کر؟ جی ہاں، جب حج فرض ہو چکا ہے، جیسے آپ اور کاروبار کے لیے قرض لیں گے، حج اور قربانی کے لیے بھی قرض لینا ضروری ہے. نماز جنازے میں پڑھی جانے والی دعا یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ بس خاموش کھڑا ہے، اور کیا کریں گے؟ کیا ڈنڈے بازی کریں گے؟ اتنا زمانہ ہو گیا آپ نے آج تک یاد نہیں کیا تو کیا کریں گے؟ آپ کیا پلر کے ساتھ لٹکنا چاہتے ہیں؟ کیا کریں گے؟ جتنی دیر میں آپ نے مجھے پرچی لکھی بھیجی رب اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، یہ تو آج یاد ہو جائے گا. آج تو الفاظ یاد کرے، کل یاد کرے، پرسوں یاد کرے، ٹھیک ہو جائے گا. مرنے کے بعد اپنے اعضاء کسی دوسرے کو دینا غلط طریقہ ہے. انسان اپنے اعضاء و جسم کا مالک نہیں ہے. اگر آپ کسی کو کہیں کہ میری انگلی کاٹ دے تو آپ کے اس کہنے کے بعد بھی کاٹنا حرام ہے. آپ خود بھی اپنی انگلی کو کاٹ نہیں سکتے. اگر یہ جائز ہوتا ہے تو خودکشی جائز ہو جاتی. اس میں اعتراض تو یہی ہے کہ انسان اپنے اعضاء، جسم اور زندگی کا مالک نہیں ہے. مالک اور مختار اللہ رب العالمین ہے. اس لیے اعضائے جسم کی وصیت، خرید و فروخت ناجائز. البتہ بامر مجبوری انسان کو پیوندکاری کی جا سکتی ہے، جیسے بامر مجبوری خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے. اس کی تفصیل مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب ہے اعضائے انسانی کی پیوندکاری. اس میں 77 علماء، حضرت اقدس مولانا مفتی محمود، استاد العالم حضرت اقدس مولانا یوسف بن نوری سب شریک ہیں. تفصیل کے لیے علماء و طلباء وہ دیکھیں. اگر کسی نے کپڑوں سمیت نہایا اور گیلے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی حرج نہیں جب پاک ہو اور گیلے کپڑوں سے پانی ٹپک، اس سے کیا حرج ہے؟ گیلے اور سوکھی کا کیا تعلق ہے؟ محترم جناب مفتی صاحب، جن لوگوں کے پیچھے بچے پیدا ہونے سے پہلے مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ ان قرآن و حدیث یہی کہتے ہیں کہ ان کے بچے مر گئے اور وہ مرے ہوئے، اور کیا کہیں گے؟ قرآن مردے کو زندہ نہیں کہتا. پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. کیا قرآن کا ترجمہ و تفسیر بغیر استاذ کے پڑھی جا سکتی؟ جو معتمد تفاسیر ہے، جیسے حضرت شیخ الہند کا ترجمہ، مولانا شبیر احمد صاحب کے فوائد، حکیم الامت مولانا اشرف علی کی بیان القرآن، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن،
مولانا ادریس صاحب کاندیلوی کی معارف القرآن، یہ بزرگان دین کے اس سے صاف ستھرے لکھے ہوئے ہیں کہ اگر استاذ کے بغیر بھی دیکھے تو فائدہ ہوگا۔ البتہ مولانا اشرف علی صاحب نے اپنی تفسیر کے لیے فائدہ نمبر 8 میں لکھا ہے کہ میری تفسیر بغیر استاذ کے نہ دیکھے، کبھی کبھی علماء سے بھی مشاورت کرے۔ یعنی بعض جگہ اتنی مشکل ہے کہ اردو مبین میں ہونے کے باوجود شیخ اور استاذ کے علوم کی طرف مراجعت مفید ہوگی۔ میری بہن کی شادی کو 1 سال ہو چکا ہے، اسی دوران میری بہن کا 4 مہینے کا حمل ضائع ہوا۔ عرض ہے کہ اب میری بہن کو حمل نہیں ٹھہر رہا ہے، ڈاکٹر سے بھی علاج کروایا، میری والدہ پریشان رہتی ہے، بہن احساس کمتری کا شکار ہے۔ ایک ہی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے، ڈول ڈپکڑ لے کے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے خدا تعالیٰ سے۔ اس طرح زندگی میں ہوتے نہیں کیا؟ 2 3 6 دفعہ بچے ضائع ہوتے ہیں، کیا کیا باتیں لکھ رہے ہیں۔ آپ کو کوئی وظیفہ دینا یا علاج دینا گناہ سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ نے جو شور شرابہ کاغذ میں لکھا ہے یہ ایسا ہے جس طرح آپ نے وہاں اللہ کے یہاں کوئی فیس داخل کیا ہے۔ توبہ استغفار کرو، اپنی خیر مناؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے بچے کی فکر میں تم چلے جاؤ سارے۔ بہن کی شادی کے لیے وظیفہ بتا دیجیے۔ وہی سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ رشتہ صالحہ کے نام سے ایک نقش دیتے ہیں، وہ آپ لے لیں۔ گزشتہ 10 ماہ سے نوکری ختم ہو چکی ہے، بہت جگہوں پر بات چیت ہو جاتی مگر بات بنتی نہیں۔ گھر بھی کرائے کا ہے، ماشاءاللہ بچوں کی بھی پڑھائیاں ہیں، اور یہ وہ جو بھی دوست احباب بتاتے وہ بہرحال دوست احباب بتائیں نہ بتائیں، قرآن کریم میں ہے کہ جو استغفار زیادہ کرے اللہ اس کے رزق میں وہ سب دے دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، یہ دیکھیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال دولت خزانے سب مل جائیں گی۔ بہت زیادہ استغفار پڑھو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ 5 دن یا 7 دن یا 10 دن میں جو 40,000 استغفار پورا کر لے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات حل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے تاکہ عمر آمین۔ میرے ایک ماننے والے فیصلی پتہ نہیں فیملی اچھا قادیانی اور رسم رکھتی تھی، میں نے ان سے کہا کہ ان سے اللہ تعلق اختیار کرو اور تجدید ایمان کرو، کیا ان لوگوں کا ایمان اور دین باقی رہا؟ بہرحال آپ کی بات صحیح اور اچھی بات کہی آپ۔ میں محمد جاوید قریشی، میری آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا جس میں یہ ڈالا گیا ہے، اسی وقت میری آنکھ دو عکس نظر آئے، اس کا معائنہ میں نے مختلف سے کرایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور نور عین نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ اللہ رب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائی کی طبیعت صحیح نہیں، اللہ صحت شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جن حضرات نے اپنی بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں ظاہر کی، دعا فرمائے، اللہ سب کی تذکیری فرمائے، اللہ سب کو اپنے خزائن رحمت و احسان سے بہرمند فرمائے، بیماروں کو صحت دے، پریشانوں کی مدد فرمائے، بے روزگاروں کے رزق اور روزی میں برکت عطا فرمائے، دیگر شدائد و مصائب کے شکاروں کی اب تعالیٰ ان پر مرہم رحمت رکھے، مرہم عافیت عطا فرمائے، احسان اور مہربانیوں سے مالا مال فرمائے۔ جس گھرانے کو شکوہ اور شکایت ہے کہ ان کے ہاں بچے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اللہ انہیں پہلے ثابت قدمی دے، اللہ کے افعال پر قناعت اور صبر رضا نصیب کرے، اور پھر اس بی بی صاحبہ کو ہری گود نصیب فرمائے اور انہیں مزید اولاد کے ضیاء سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو اس بارے میں مزید دکھ اور غم نہ دے اور ان کی خوشیاں اور مسرتیں پے در پے نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى